کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک قدیم پیغمبر کی انگوٹھی اور جدید فینٹیسی کا ایک بہت بڑا شاہکار دراصل ایک ہی کہانی سنا رہے ہوں؟ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی پراسرار مہر اور دی لارڈ آف دی رنگز کی ایک انگوٹھی کے درمیان اس چھپے ہوئے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو تاریخ کے پردوں میں کہیں کھو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جسے تاریخ نے تو جیسے بھلا ہی دیا، لیکن سنیما نے اسے ایک نئے روپ میں دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت شاید سب کو حیران کر دے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں JRR ٹولکین کی دنیا سے، جہاں ساری کی ساری طاقت ایک چھوٹی سی سنہری انگوٹھی میں بند ہے۔ یہ کوئی معمولی سونے کا ٹکڑا نہیں، یہ تو فوجوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو جھکا دیتی ہے، اور سب سے خطرناک بات، یہ نیک سے نیک انسان کو بھی اندر سے پوری طرح کرپٹ کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو اسے ہر حال میں تباہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس کی لامحدود طاقت کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہانی واقعی نہیں ہے، یا پھر یہ کسی بہت پرانی، شاید زیادہ خوفناک حقیقت کی ایک گونج ہے، ایک ایسی حقیقت جسے ہم سب بھول چکے ہیں۔ اچھا، تو اب ذرا تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور چلتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، ایک ایسے بادشاہ جنہیں ایک ایسا اختیار دیا گیا تھا جسے کہتے ہیں مطلق اختیار۔ اور یہ کوئی عام بادشاہت نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ایسی سلطنت تھی، ایک ایسی بے مثال سلطنت جس کی حدیں انسانوں کی دنیا سے نکل کر جنات کی اس نادیدہ دنیا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ذرا سوچا جائے کہ کیسی حکمرانی ہوگی وہ، جنات غلام ہوائیں حکم پر چل رہی ہیں، اور جانور آپس میں نہیں بلکہ بادشاہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ انگوٹھی بذات خود کوئی جادوئی چیز نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ اللہ کے حکم اور اس کی عطا کردہ اجازت کی ایک نشانی تھی، ایک سمبل تھی۔ یعنی اصل طاقت انگوٹھی کے میٹل میں نہیں بلکہ اس اجازت میں تھی جو اس کے ساتھ جڑی تھی۔ بالکل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی طاقت کی وجہ سے حکومت نہیں کرتی، یہ اس لیے حکومت کرتی ہے کیونکہ اسے اجازت دی گئی تھی۔ لیکن پھر تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا جب یہ بے مثال اختیار دنیا سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار، صرف ایک لمحے کے لیے، جب وہ انگوٹھی حضرت سلیمان سے جدا ہوئی تو ایک سرکش جن نے اسے چرا لیا، اور اس کا نتیجہ پوری دنیا میں افراتفری، کیوس پھیل گیا۔ اس ایک واقعے نے یہ بات بالکل صاف کر دی کہ طاقت جب بغیر اجازت کے استعمال ہو تو وہ صرف اور صرف تباہی لاتی ہے۔ لیکن کہانی کا سب سے چونکا دینے والا حصہ تو اب آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس انگوٹھی کو جان بوجھ کر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا، کھو دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی دوسرا انسان اسے کبھی بھی دوبارہ استعمال نہ کر سکے۔ تو سوال تو اٹھے گا کہ اتنی بڑی طاقت کی نشانی کو آخر کیوں چھپایا گیا ہمیشہ کے لیے؟ جواب سیدھا ہے، کیونکہ وہ اختیار، وہ اتھارٹی صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہی مخصوص تھی۔ ان کے بعد کسی اور انسان کو ویسی حکمرانی کی اجازت تھی ہی نہیں، اور جب اجازت ہی نہیں تو پھر اس کی نشانی کا بھی دنیا سے مٹ جانا ہی ضروری تھا۔ تو اب آئیے ان دونوں کہانیوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے بیچ جو حیران کن مماثلت ہے نا، اور اس کے پیچھے جو گہرا فلسفہ چھپا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، JRR ٹولکین صرف ایک کہانی کار نہیں تھے، وہ قدیم داستانوں، زبانوں اور میتھولوجیز کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے اپنی کہانی کا الہام انہی قدیم روایات سے لیا ہو؟ ذرا اس موازنے پر غور کریں۔ ایک طرف ہے سلیمان کی مہر، جو اطاعت کا امتحان تھی، جو اللہ کے حکم کے تابع تھی۔ دوسری طرف ہے ٹولکن کی ایک انگوٹھی، جو تکبر کی وارننگ ہے، یہ خدا کے بغیر اجازت کے حاصل کی گئی طاقت کی علامت ہے۔ سوچیں، ہزاروں سال کا فاصلہ، دو بالکل الگ دنیایں، لیکن کہانی ایک ہی سچ سکھا رہی ہے۔ اور وہ سچ کیا ہے؟ کہ مطلق طاقت، ایبسولوٹ پاور، انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر آخر میں ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ کیا یہ سب محض ایک جدید دور کا افسانہ ہے، یا کسی بھولی بسری یادداشت کی گونج؟ سب سے اہم فرق، اور اس پوری بات کا نچوڑ یہ ہے، حضرت سلیمان کی انگوٹھی بری نہیں تھی، وہ تو صرف الہی حکم کا ایک آلہ تھی، ایک ٹول، جبکہ ٹولکین کی انگوٹھی کرپٹ کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس خدائی کانٹیکسٹ کے بغیر طاقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو ایک انگوٹھی اطاعت کا سبق ہے اور دوسری تکبر کا انجام۔ تو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ
کہ لارڈ آف دا رنگز جیسی کہانیاں طاقت کو ایجاد نہیں کرتی بلکہ اسے یاد کرتی ہیں، ایک ایسی طاقت کو جو کبھی واقعی اس دنیا میں موجود تھی۔ اور آخری سب سے گہرا سوال، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ علم، کچھ نالج اس لیے دفن کر دیا گیا ہو کہ وہ جھوٹا تھا؟ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اتنا سچا اور طاقتور تھا کہ انسانیت اسے دوبارہ سنبھالنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔